خداوند یسوع کے نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کہ اس نے ہمیں آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں اور آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے مدد کو لیں، ہدایت کو لیں، انسٹرکشنز کو لیں۔ میرا نام پاسٹر فاران انوس ہے اور میرا تعلق 135 چک سٹونز آباد میاں چنو سے ہے، اور میں لاہور میں پچھلے 7-8 سال سے بطور اسسٹنٹ پاسٹر خداوند کی خدمات کو سر انجام دے رہا ہوں سلویشن آف سولز چرچ میں۔ آج مجھے موقع ملا تاکہ خداوند کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس فضل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مجھے موقع ملا ہے۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر میوش عمران کا، جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی فراہم کی تاکہ میں فضل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ آئیے ہم اپنی ہدایت کے لیے پاک کلام کو کھولیں۔ پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم 33ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائے جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اس حوالے پر غور کریں اور دیکھیں کہ آج خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ ہم صرف ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے خداوند سے دعا مانگی۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے، اور تو اپنے لوگوں کی محافظت کے لیے کبھی دیر نہیں کرتا، کیونکہ تو نے کہا، میں یاوے خدا ہوں جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ خداوند، ہم آج کے اس وقت میں جب ہم تیرے کلام کو سیکھنے کو ہیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی کو مانگتے ہیں، اور خداوند تیری مدد کو مانگتے ہیں۔ جتنے لوگ اس کو ٹی وی پر سنتے ہیں، لائیو سنتے ہیں، خداوند تیرا کلام ان کی زندگیوں میں صلاحیت کر جائے، اور خداوند یہ کلام کی برکت ان کی زندگیوں میں ٹھہر جائے، اور آج کا کلام خداوند ہمارے لیے 100 گنا پھل لائے۔ خداوند میری مدد کرنا اور مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ یہ حوالہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان میں سے، آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح خدا طوفانوں میں اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح خدا اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنے زور بازو کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے، اور وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، کسی بھی طوفان میں ہو، وہ وہاں پر جلدی کرتا ہے، اتر آتا ہے، اور اپنے لوگوں کو اس شکنجے میں سے، اس پھندے میں سے، اس طوفان میں سے اپنے لوگوں کو باہر نکال کر لے آتا ہے۔ اس حوالے کو ہم سیکھنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ پہلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ انٹرسیسر ہے، وہ ہماری شفاعت کے لیے ہر وقت کھڑا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ وہ صرف ہماری شفاعت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ہماری محافظت بھی کرتا ہے۔
اور تیسرے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ وہ جب ہماری محافظت کرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آج ہم پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس کا جب ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، متن دیکھتے ہیں، تو متن میں ہمیں ایک معجزہ ملتا ہے، اور اس معجزے کے بعد یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم اس واقعے پر غور کریں اور خداوند یسوع مسیح کی محافظت کو دیکھیں، پہلے ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، جس سے ہم اس سارے حوالے کی سین سیٹنگ کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بیابان میں 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ سیر کیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بیابان جو ویرانی کی جگہ ہے، جہاں پر ہوپ لیس ہے، امید نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، وہاں سے یسوع مسیح نے اپنی خدائیت کا اظہار ایسے کیا کہ وہاں پر بیابان میں اپنے لوگوں کے لیے اس نے کھانا مہیا کیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا خداوند جو ہمارے لیے معجزات کرتا ہے، ہمیں کھانے کھلاتا ہے، ہمارے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو ہمیں تو ایسے ہی بادشاہ چاہیے، ہم کیوں نہ اسے سب مل کر بادشاہ بنا دے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ یہ تو زمینی سوچ میرے بارے میں رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بادشاہ بن جاؤں اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کروں، لیکن جو میرا الہی مقصد ہے اس زمین پر آنے کا وہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے آنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے، کفارہ دے، فدیہ دے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ صلیب پر جائے اور وہ اپنی جان دے، وہ الہی انتظام کے خلاف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری ضرورتیں ڈیلی بیسز پر پوری ہو رہی ہیں، ہمیں شفا مل رہی ہے، ہمیں کھانا مل رہا ہے، ہمیں ایسا ہی بادشاہ چاہیے۔ اور یہی آج بھی ایمانداروں کی یہی حالت ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ مسیح کے آنے کے مقصد سے نا واقف ہو کر ہم مسیح کے آنے کے مقصد کو نہیں پہچانتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری ضرورتیں پوری ہوتی جائیں، ہمیں خوراک ملے، ہمیں معجزے ہماری زندگیوں میں ہوتے رہیں، اور ہم اس کو حقیقی مسیحا سیویئر نہیں سمجھتے۔ لیکن آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ وہ ہمارا سیویئر ہے، اور وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، اور پھر یہ باقی برکات بھی وہ ضرور ہمیں دے گا۔ یہاں پر کیا ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے بادشاہ بنا دے، اور جب یسوع نے دیکھا کہ وہ مجھے زمینی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف اپنی ضرورتوں کے لیے، تو لکھا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ اس نے فوراً جلدی کی اور وہ بیابان میں ان کے سامنے سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ ان کی سوچ سے اور ان کی یہ جو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں وہ اس سے کسی طور پر بھی سیٹسفائی نہیں تھا، اور وہ پریشان تھا کہ ابھی تک وہ میرے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھے، اور یسوع وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ حوالہ پھر شروع ہوتا ہے 22ویں آیت میں، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ جب اس نے لوگوں کی سوچ دیکھ لی تو اس نے سب سے پہلے شاگردوں کو وہاں سے بھیج دیا، اور اس کے بعد خود بھی لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت کر کے خود بھی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس سے بیشتر کہ یسوع اپنے لوگوں پر اپنے ظہور کو لے کر آئے، اپنے آپ کو ظاہر کرے، اس نے یہاں پر تینوں کی ڈائریکشن بدلی ہے۔ اور ڈائریکشن کیسے بدلی کہ لوگوں کو اس نے رخصت کر دیا گھروں کی طرف، اور شاگردوں کو اس نے بھیج دیا جھیل میں، گلیل کی جھیل میں، تاکہ وہ اس سے پہلے پار چلے جائیں، اور خود وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلا گیا ہے۔ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو تینوں کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے بھیڑ گھر کو خشکی پر چل کے، اور شاگرد جو ہیں وہ گلیل کی جھیل میں جو سطح زمین سے نیچے ہیں، اور یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ جب یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا اور شاگرد گلیل کی جھیل میں جا رہے ہیں جو سطح زمین سے 300 فٹ نیچے ہے، وہاں پر شاگرد کشتی میں ہیں، اور جھیل میں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو شاگرد جو تھے وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، اور وہ اس بات سے قطع تعلق کہ ہمارا استاد کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ڈر گئے ہیں اور وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا،
اور ان کی چیخ و پکار اس طور سے، حالانکہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ فشر مین ہے، مچھیرے ہیں، اور ان کا کام ہے پانی میں رہنا اور کشتیوں پہ سفر کرنا اور اس طرح کے طوفانوں کے ساتھ تو روز نبڑنا ان کا کام ہے، لیکن آج وہ پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طوفان جو ہے یہ بہت زیادہ ہیوی قسم کا طوفان ہے اور اس کو وہ فیس کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس بڑے طوفان میں ہیں اور یہ طوفان تو ہو سکتا ہے ہماری جان لے لے گا، پانی جو ہے وہ کشتی تک چڑھ آیا ہے اور کشتی لہروں سے ڈگمگا رہی ہے، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی کمپلین انہوں نے کی وہ یہ کی ہے کہ ہمارے استاد نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ انسان کی ہمیشہ سے یہی خصلت رہی ہے کہ جب بھی وہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، طوفان گھیر لیتے ہیں اسے، تو وہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ کمپلین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا کیا تجھے میری فکر نہیں ہے۔ بارہا داؤد کے مزامیر میں ہم پڑھتے ہیں، داؤد کہتا ہے اے خدا کیا تجھے میری فکر نہیں ہے۔ لوگوں نے خدا کے ساتھ کمپلین کی، خدا کو ہماری فکر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جب وہ ملک مصر سے نکلے ہیں وعدے کے ملک کے لیے، بیابان میں ہیں، تو وہ بارہا خدا کو یہ کہتے ہیں خدا کو ہماری فکر نہیں ہے، وہ ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتا، لیکن خدا نے ان کے لیے من برسایا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم پیاس سے مر جائیں گے، خدا کو ہماری فکر نہیں ہے، خدا نے چٹان میں سے پانی نکالا، اور ہر بار خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری محافظت کرتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم کسی پریشانی میں گرتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم یہی کمپلین کرتے ہیں کہ خدا کو ہماری فکر نہیں ہے۔ وہ کشتی میں ہے، لہروں سے کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور ان کی کمپلین یہ ہے کہ ہمارے مالک کو، ہمارے استاد کو ہماری فکر نہیں ہے۔ لیکن بظاہر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع پہاڑ پر دعا کر رہا ہے، اور اس سے بیشتر کہ اس کے شاگرد جھیل میں، اس طوفان میں اس کی زد میں آتے، ان کے مالک نے، ان کا استاد جو ہے، ان کا مالک جو ہے، وہ پہاڑ پر ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شفات کر رہا ہے، جو ہمارا پہلا حصہ، پہلا پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم بیماریوں میں مبتلا ہوں، ہم طوفانوں میں گھر جائیں، ہمارا مالک ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفات کرتا ہے۔ اور عبرانیوں میں لکھا ہے کہ وہ باپ کی دہنی طرف کھڑا ہماری شفات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات سے کبھی گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں کہ خدا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ مشکلوں میں ہیں، آپ حالات کی تنگ دستی میں ہیں، آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، خدا نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح آج بھی باپ کی دہنی طرف کھڑا ہماری شفات کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے بہت محتاط رہنا ہے، اور کسی طور سے بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم خدا کو کمپلین کریں یا ایسے الفاظ سے خدا کے ساتھ مخاطب ہوں کہ خداوند کو ہماری فکر نہیں۔ یاد رکھیں وہ پہاڑ پر کیا کر رہا ہے؟ ان کے لیے شفات کر رہا ہے۔ دوسرا حصہ، جب طوفان اور بڑھتا چلا گیا اور کشتی اور زیادہ لہروں سے ڈگمگا رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ طوفان جو ہے وہ کسی طور سے ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ ڈر رہے ہیں، یسوع نے اپنی دعا کو کنٹینیو رکھا، چونکہ وہ پوری رات دعا کرتا تھا، اور ہمیں بارہا بائبل میں ایسے حوالے ملتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پوری رات دعا میں گزارتا تھا۔ اب یسوع بھی اوپر طوفان میں ہے، شاگرد بھی نیچے طوفان میں ہے، لیکن دیکھیں دونوں کا رویہ، دیکھیں ایٹیچیوڈ، دیکھیں مالک، استاد جو ان کا رول ماڈل ہے، وہ پہاڑ پر کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے، اور شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ کمپلین کر رہے ہیں۔ حالانکہ شاگردوں کا بھی کام یہی تھا کہ اگر مالک پہاڑ پر دعا کر رہا ہے تو شاگردوں کا کام بھی یہی تھا کہ وہ اس طوفان میں دعا کرتے، لیکن وہ وہاں پر کیا کریں؟ کمپلین کریں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ جب ہم بیماریوں میں اور حالات کی تنگ دستی میں آ جائیں تو ہم نے کمپلین نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے، اور یہی ہمارے مالک نے ہمیں سکھایا۔ جب یسوع نے دیکھا کہ یہ ابھی تک کمپلین کرتے جا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اور یہ جو موسم ہے گلیل کی جھیل میں، یہ اس وقت جو موسم ہے وہاں کا، وہ موسم بہار ہے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے چاند کی رات ہے، اور وہاں سے اوپر سے ویو جو ہے گلیل کی جھیل کا پہاڑ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یسوع جو ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے جو شاگرد ہیں وہ ڈر رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں۔ اس لیے یسوع نے کیا کیا؟ اوپر سے جب ویو دیکھا ہے گلیل کی جھیل کے اندر، اور وہ دیکھا ہے کہ شاگرد ڈر رہے ہیں،
تو لکھا ہے وہ رات کے چوتھے پہر ان کی محافظت کرنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے وہ گلیل کی جھیل میں آ گیا ہے، وہ وہاں پر اتر آیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات کے چوتھے پہر انہوں نے دیکھا کہ کوئی پانی پر چل کر ان کے پاس آیا تو لکھا ہے وہ ڈر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھوت آ گیا ہے، اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یونانی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پانی کی بھی اسپرٹ ہوتی ہے، پانی کے بھی اسپرٹس ہوتی ہیں جو پانی پر چلتی ہیں، تو وہ ڈر گئے ہیں کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو بیماری، یہ پریشانی، یہ ٹینشنز جو ہیں کئی دفعہ اتنی ہم پر ہیوی ہو جاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی شکل اور اس کی ذات کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، اور ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ یسوع مسیح ہے، لہٰذا وہ بھی بھول گئے ہیں، اور وہ ایک ہی لمحے میں ان کے ذہن میں یہ دھیان اس طرف نہیں آیا کہ یہ یسوع ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھوت ہے۔ اور یسوع جو ہے وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا ہے، اور جب یسوع ان کے قریب آیا تو اس نے کہا، چلا کر کہا خاطر جمع رکھو، ڈرو مت، میں ہوں۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ 3 الفاظ کہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو دیکھا اور انہوں نے تسلی محسوس کی ہے، یسوع نے کہا ڈرو مت، میں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی طور سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں۔ یسوع مسیح چوتھے پہر گلیل کی جھیل میں چلتے ہوئے آئے ہیں، اور دیکھیں کہ جو چوتھا پہر ہے اس کی ڈویژن کیسے ہے، جیسے 9 بجے تک پہلا پہر، 9 سے 12 بجے تک دوسرا، اور 12 سے 3 بجے تک تیسرا، اور 3 سے 6 بجے تک چوتھا پہر ہے۔ اس کا مطلب پوری رات یسوع نے دعا میں اسپینڈ کر کے رات کے چوتھے پہر وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا ہے، اور پوری ہی رات شاگردوں نے بھی طوفان کے ساتھ پورا مقابلہ کیا ہے کہ کسی طرح سے ہم سیو کر لیں اپنے آپ کو، لیکن اب جب وہ دیکھیں کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں، یسوع ان کی محافظت کے لیے وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ جب یسوع پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بھوت ہے، یسوع نے جو لفظ کہا ہے، یہ لفظ بڑا غور طلب ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ ڈرو مت، خاطر جمع رکھو، میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہوں کا لفظ جو ہے یہ بڑا خاص ہے بائبل مقدس میں، اور یہ وہی لفظ ہے جو خدا نے بزرگ موسیٰ کو بتایا تھا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ جب یسوع کہتا ہے میں ہوں تو اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس کا ظہور نبیوں نے دیکھا، رسولوں نے دیکھا، اور میں وہی خدا ہوں۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ میں پانی پر چل کے آ رہا ہوں۔ میں وہی خدا ہوں جو ازل میں، جو ابتدا میں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ وہی یسوع ہے جو ابتدا ہی سے ہے، اور شروع ہی سے جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھے، اس وقت بھی اس کی روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی پر چلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جتنی مرضی لہریں بڑھ کے کشتی کی طرف آ رہی ہیں، وہ لہروں کے اوپر سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہریں اس کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ دنیاوی ٹینشنز، یہ وبائیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ یاد رکھیے یسوع پانی کے اوپر چل کے آ رہا ہے، وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور میں نے ان کو شکست دی ہے۔ ابلیسی ریزسٹنس، کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز تمہیں ہلاک یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور میں نے جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے۔ اس لیے اس نے کہا ڈرو مت، میں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کلام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم کہیں پر اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو اس کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ میں ہوں، خاطر جمع رکھو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان چیزوں کو شکست دوں گا، اور یہ ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جب اس نے کہا ڈرو مت، میں ہوں، تو یہاں پر لفظ جو میں ہوں ہے، اس کا مطلب ہے یاوے گاڈ، یعنی وہ خدا جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو واقعی دیر تو ہوئی ہے، اور دیر کیسے ہوئی ہے کہ پوری رات انہوں نے طوفان میں گزاری ہے، اور یسوع آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیر نہیں کی، میں تو بڑے ٹائم سے آ گیا ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دیر تو ہوئی ہے کہ پوری رات انہوں نے طوفان میں اسپینڈ کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یاوے گاڈ، میں وہ خدا ہوں جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کا دیر سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کبھی دیر سے نہیں آتا۔ جب لازر بیمار تھا،
یسوع اس کا پتہ کرنے نہیں گیا، 2 دن گزر گئے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ نہیں گیا۔ جب وہ مر گیا اور اس کے چوتھے دن بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر گیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا جو دوست ہے وہ مر گیا ہے، آؤ چلیں کہ ہم اسے جا کر جگائیں۔ تو وہ سمجھے شاید وہ سویا ہے جو اسے جگانا ہے، تو یسوع نے صاف بتا دیا کہ نہیں، وہ مر گیا ہے۔ جب یسوع وہاں پر گئے تو لازر کی بہن نے یسوع کے ساتھ گلہ کیا کہ اے مالک، اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے کہا فقط اعتقاد رکھ، تیرا بھائی زندہ ہوگا، کیونکہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یہاں پر لفظ میں ہوں، پھر یاوے گاڈ ہے جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ اگر یسوع وہاں پر ٹائم سے چلا جاتا تو شاید اتنا بڑا معجزہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ میں ہوں، یعنی میں وہ خدا ہوں جو ہمیشہ ٹائم پر آتا ہوں۔ اور یہی بات یہاں پر بھی ہوئی ہے کہ وہ پوری رات طوفان میں ہیں، لیکن یسوع نے آ کر کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں، اور میں وہ خدا ہوں جو کبھی دیر سے نہیں آتا بلکہ ٹھیک ٹائم پر آتا ہوں۔ اور ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ یسوع کا دیر سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کبھی دیر سے نہیں آتا۔ لہٰذا یسوع نے کہا ڈرو مت، میں ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع ہے تو ایک شاگرد جو ہمیشہ دلیری کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، پطرس، اس نے کہا اے یسوع، اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ یسوع نے کہا آ، اور وہ فوراً کشتی سے اترا اور اس نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یسوع کے قریب رہتے ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں، خدا میں بڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تجربہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ تجربہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں، پھر ہی ہم تجربے میں بڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یسوع میں کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہوگا یسوع کے ساتھ۔ اور پطرس نے یہ کہا کہ یسوع، میں بھی یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں، کہ میں بھی پانی پر چل کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا آ، اور وہ کشتی پر سے اترا ہے۔ یہ ایکسپیرینس ان 12 میں سے صرف ایک نے کیا ہے جس کا نام پطرس ہے۔ اگر ان سب 12 جو شاگرد ہیں ان سب میں یہ ایمان ہوتا تو اس دن پانی پر ایک نہیں بلکہ 13 لوگ چل رہے ہوتے، 12 شاگرد اور ایک یسوع، 13 لوگ پانی پر چلتے، لیکن ان میں ابھی تک یہ ایمان بڑھا نہیں تھا کہ وہ بھی یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس کریں۔ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اور دیکھیے گا کہ یسوع کس طرح آپ کی زندگی میں اپنے تجربات کو قائم کرتا ہے۔ پطرس جب چلا ہے تو وہ چلا تو ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی چلا ہے، لیکن اس نے ایکسپیرینس کیا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھا تو چونکہ انسان ہے، اور انسان ہمیشہ اپنی ذات میں کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ جب بھی ایمان میں کمزور ہوگا وہ ضرور نقصان اٹھائے گا۔ اور یہی پطرس کے ساتھ ہوا، وہ چلا، لیکن جب وہ لہروں کی آواز سنی اور اس نے ہواؤں کی آواز سنی، طوفان بہت بڑھ چکا ہے، بجلیاں گرجے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا، اور جب وہ ڈر گیا اور ایمان سے ہٹ گیا، پھر گیا، تو وہ ڈوبنے لگا۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے چلا کر کہا اے یسوع، مجھے بچا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے تھام لیا۔ پطرس نے ایک بڑی خاص بات ہمیں سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے، پطرس جب ڈوب رہا تھا تو وہ کشتی کی طرف نہیں لپکا، یا اس نے اپنے ساتھی شاگردوں کو آواز نہیں دی، اس نے یہ نہیں کہا اندریاس اے یوحنا مجھے بچا، بلکہ اس نے کہا اے یسوع مجھے بچا۔ یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ جب کبھی ہم بھی ایمان سے ڈگمگا جائیں اور ہم ہٹ جائیں اپنے ایمان سے، تو ہمیں فوراً اپنی پوزیشن ٹھیک کرنی ہے۔ ہم نے لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں پکارنا، بلکہ سب سے پہلے خدا کو پکاریں، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری ہیلپ کے لیے جلدی کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اس نے کہا اے یسوع مجھے بچا، تو یسوع نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے تھام لیا۔ اور جب اسے تھام لیا تو تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہماری محافظت کرتا ہے، اور وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع نے تربیت کے لیے اسے ڈانٹا ہے، کانٹ چھانٹ ہے، اور یسوع نے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور یسوع نے اسے ڈانٹا تاکہ وہ مضبوط ہو اپنے ایمان میں، کبھی کم اعتقادی اس کے ایمان میں نہ آئے، اس کا ایمان کبھی کم زیادہ نہ ہو، لہروں کی موجوں کے ساتھ وہ اچھلتا بہتا نہ پھرے، بلکہ سٹیبلٹی آئے ایمان میں، جس طرح داؤد کہتا ہے اے خداوند میرے قدم چٹان پر قائم کر۔ اور جب وہ یہ زبور لکھ رہا اس وقت وہ سلپری گراؤنڈ میں تھا، گراس میں تھا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ خدا ہمارے
قدم چٹان پر قائم کرے، ہم ایمان میں مضبوط ہو، اس شخص کی طرح جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اس کی طرح نہیں جس نے ریت پر بنایا اور جب طوفان آیا تو وہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میرا گھر نہ گر جائے، لیکن جس نے چٹان پر بنایا تھا وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور خدا کے ساتھ مسرور ہے۔ اسی لیے یسوع نے اس کی تربیت کے لیے اس کو ڈانٹا ہے اور کہا کہ تو نے کیوں شک کیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی کانٹ چھانٹ ہوئی ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضرور اس بات کے لیے تیار کیا، اور لکھا ہے کہ یسوع کشتی میں، وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں جیسے ہی یسوع نے پاؤں رکھا ہے تو وہاں پر مکمل طور پر ہوا تھم گئی، اور جتنے شاگرد کشتی میں موجود تھے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک کر کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور تربیت کے لیے کئی دفعہ کانٹ چھانٹ بھی ضروری ہے، لیکن دیکھیں جیسے ہی یسوع نے کشتی میں اپنا پاؤں رکھا ہوا تھم گئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ یہی خدا کا بیٹا ہے۔ آج کی اس وقت میں جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دیں تاکہ وہ آپ کی تربیت کرے، کانٹ چھانٹ بھی ہوگی، جس کو وہ بیٹا بناتا ہے کوڑے بھی لگاتا ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ ہماری پروموشن ہو۔ یسوع نے کہا تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کی پروموشن بھی ہے۔ خدا ہماری پروموشن بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی تربیت کے لیے پیش کریں، اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ پروموٹ کرے۔ خداوند ہمارے ساتھ اور وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دینا ہے۔ اور آج کے اس وقت میں جب ہم نے کلام کی ان باتوں کو سیکھا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام میں سے دلیری کو حاصل کیا ہے۔ اگر آپ خوف زدہ رہتے ہیں، خوف ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کو دور کریں۔ وہ آپ کی شفاعت کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی محافظت کے لیے ہمیشہ جلدی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کی تربیت کے لیے دے تاکہ وہ آپ کو محفوظ کرے، آپ کو پروموٹ کرے، آپ اس میں بڑھیں اور اس کے حضور سے اپنی برکات کو حاصل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، اور جتنے لوگوں نے اس پیغام کو سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں رکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور وہ لوگ جو کسی طور سے ایمان میں بھٹک رہے ہیں، سٹیبل نہیں ہیں، ان کو بھی تیار کریں تاکہ ہم سب مل کر آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں اس فضل ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے لیے جو مجھے یہاں پر ملا ہے، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکوں۔